السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست کا رخ کس طرف ہے۔ مسلم لیگ نواز فیملی لمیٹڈ جماعت بنتی جا رہی ہے اور پارٹی کے اہم ترین اور بڑے عہدوں پر فیملی کے افراد براجمان ہیں۔ مسلم لیگ نواز خاندانی سیاست کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ وفاق میں اگر بڑا بھائی وزیر اعظم بنتا تھا تو چھوٹے بھائی کو صوبے میں وزیر اعلیٰ کی سیٹ الاٹ کر دی جاتی تھی، اور اب یہ موروثی سیاست بھائیوں سے بڑھتی ہوئی ان کے بچوں تک پہنچ چکی ہے۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز کو بھی سیاست میں انٹر کیا گیا، اور مریم نواز کی تو پارٹی میں حیثیت انتہائی مضبوط رہی ہے، اور اب مریم نواز لندن سے پارٹی کی سینئر نائب صدر بن کر ملک واپس آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز اور مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی بھی سیاست میں انٹری کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ملک شدید معاشی صورتحال سے دوچار ہے، لیکن شریف مافیا اپنی پارٹی کے عہدوں کو اپنے خاندان میں بانٹنے میں مصروف ہے، اور اس وقت لندن میں یہ بحث کی جا رہی ہے کہ سلیمان شہباز اور جنید صفدر کو پارٹی میں کون سا عہدہ دیا جائے، اور آنے والے الیکشنز میں ان کو کس علاقے سے امیدوار کھڑا کیا جائے۔ جب سے مسلم لیگ نواز کی طرف سے مریم نواز کو پارٹی کی سینئر نائب صدر بنایا گیا ہے، تب سے پارٹی میں اختلافات نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی اور خواجہ سعد رفیق نے اس موروثی سیاست کے خلاف بولنا بھی شروع کر دیا ہے۔ پارٹی میں اختلافات کے بعد شاہد خاقان عباسی مفتاح اسماعیل کے حق میں بول پڑے، اور انہوں نے کہا کہ سلیمان شہباز کی مفتاح اسماعیل سے متعلق ٹویٹ انتہائی نامناسب تھی اور میں اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کا وزیر خزانہ ہو یا کوئی اور، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ مفتاح اسماعیل کی کون سی پالیسی تھی جو ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو وزیر خزانہ کی پالیسی ہوتی ہے وہ وزیر اعظم اور کابینہ کی پالیسی ہوتی ہے۔ وزیر خزانہ خود فیصلے نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو کابینہ کہتی ہے، اور مفتاح اسماعیل نے وہی کہا اور وہی کیا جو پالیسیز ان کو وزیر اعظم اور کابینہ کی طرف سے سیٹ کر دی گئی تھیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہ افواہیں گرم تھیں کہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں پارٹی چھوڑ کر جانے والے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں فی الحال پارٹی کے ساتھ ہوں اور میں پارٹی کو چھوڑ کر ابھی کسی دوسری پارٹی میں شامل نہیں ہونے والا۔ اگر میں نے پارٹی چھوڑی تو میں پارٹی چھوڑ کر سیدھا گھر ہی جاؤں گا۔ مفتاح اسماعیل کو جب سے پارٹی نے وزارت کے عہدے سے ہٹایا ہے، مفتاح اسماعیل کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے کہا کہ میری جیسی بھی کارکردگی تھی سب کے سامنے ہے، اور اگر مجھے نون لیگ والے پارٹی سے نکالنا چاہتے ہیں تو وہ نکال دیں، وہ کچھ دوستوں سے مشورہ کر کے فیصلہ کر لیں گے۔ اسماعیل کا کہنا تھا کہ میں کوئی خاندانی سیاستداں نہیں ہوں اور ضروری نہیں کہ ہر آدمی الیکشن لڑے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ میرا پارٹی کے اندر سپیس جو ہے وہ میرے لیے بہت لمیٹڈ ہے۔ مفتاح اسماعیل نے یہ بھی کہا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ میرے اور شاہد خاقان عباسی کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور پارٹی کی ایک سوچ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے معیشت میں بہتری آئے گی، لیکن ڈار صاحب کے آنے سے بھی کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی۔ ناظرین، اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز انتہائی اندرونی خلفشار کا شکار ہے، اور مریم نواز نے اپنے والد نواز شریف سے فرمائش بھی کی ہے کہ پارٹی کے تمام پرانے انکلز کو فارغ کر دیا جائے، کیونکہ مریم نواز بانپ چکی ہے کہ پارٹی کے سینئر ترین اور پرانے جو ساتھی ہیں وہ مریم نواز کی حاکمیت کو برداشت نہیں کریں گے۔ مریم نواز جب ملک واپس آئیں گی تو ان کے ساتھ پارٹی کے پرانے اور سینئر ترین رہنما نہیں دیکھے جائیں گے۔ پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں نے اپنی زندگی کے کئی سال اس پارٹی کو دیے، لیکن اس پارٹی کی طرف سے ان کو کچھ نہیں ملتا، اور یہ لوگ جب مشکل حالات دیکھتے ہیں تو دونوں بھائی ملک سے بھاگ جاتے ہیں، اور پارٹی کی سینئر ترین قیادت جو ہے وہ جیلیں کاٹنے اور سزائیں بھگتنے کے لیے ملک میں موجود رہتی ہے۔ لیکن جب عہدے بانٹنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ خاندان
تمام عہدے اپنے ہی فیملی کے افراد میں بانٹ دیتا ہے۔ جب وزیر اعظم بننا ہوتا ہے تو وہ نواز شریف بن جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ شہباز شریف بن جاتے ہیں۔ اس وقت نواز شریف چونکہ نااہل ہو چکے ہیں، اس لیے انہوں نے پارٹی کا تمام کنٹرول اپنی بیٹی مریم نواز کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ پارٹی میں سینئر ترین عہدہ ملتے ہی مریم نواز نے اپنے بیٹے جنید صفدر کو بھی سیاست کے میدان میں اتار دیا ہے۔ عہدوں کی اس بندر بانٹ میں شہباز شریف کیوں پیچھے رہتے؟ ان کے ایک بیٹے حمزہ شہباز تو پہلے سے ہی سیاست میں موجود ہے، اس لیے انہوں نے اپنے بھائی کی فیملی نواز شریف کے ساتھ بیلنس کرنے کے لیے اپنے دوسرے بیٹے سلیمان شہباز کی بھی انٹری سیاست میں کر دی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مریم نواز نے اب پاکستان کی وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھنا چھوڑ دیے ہیں اور اب انہوں نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننے کے خواب بننے شروع کر دیے ہیں۔ اس دوڑ میں کیپٹن صفدر کیوں پیچھے رہتے؟ ان کو ان کی حیثیت اور مقام کے مطابق پارٹی میں کوئی بہت بڑا عہدہ تو نہیں، لیکن مسلم لیگ نواز کی یوتھ ونگ کا جو صدر ہیں وہ کیپٹن صفدر ہیں، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت کیپٹن صفدر کی جو ایج ہے وہ 60 کے لگ بھگ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں حکومت سے ماضی کے تمام تحائف کی تفصیلات مانگی، لیکن حیران کن طور پر حکومت نے تمام تفصیلات دینے سے معذرت کر لی۔ حکومت کی طرف سے تحفوں کی تفصیلات فراہم نہ کرنے کی یہ تجویز پیش کی گئی کہ اگر ہم نے تفصیلات فراہم کر دیں تو اس سے میڈیا میں ایک ہائپ کریٹ ہو جائے گی اور اس سے پاکستان کے عالمی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ تجویز اس حکومت کی طرف سے پیش کی گئی ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس لے کر ہر فورم پر آواز اٹھا رہی تھی۔ حکومت کے وزیر اعظم اور مریم نواز شریف ہر پریس کانفرنس میں عمران خان کو گڑی چور کے طعنے دے رہے تھے۔ اس وقت ان کو یاد نہیں تھا کہ پاکستان کے عالمی برادری کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، تب تو پورے ملک میں اور پوری دنیا میں اس چیز کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا۔ اپنی دفعہ حکومت ڈر گئی کہ اگر لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے تفصیلات فراہم کر دی تو پتہ چل جائے گا کہ آصف علی زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کی کابینہ نے اب تک توشہ خانہ سے کتنا ہاتھ صاف کیا ہے اور کتنا مفت کا مال بنایا ہے۔ حالانکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے توشہ خانہ سے جو کچھ بھی لیا ہے اس کی تمام تفصیلات جو ہے میڈیا پہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جا چکی ہے۔ گڑی چور کا شور مچانے والے توکلین، BMW، مرسڈیز اور زیورات اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں یہ توشہ خانہ سے چرا کر اپنے گھروں میں لے کر گئے ہوئے ہیں۔ نااہل اور امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف امداد حاصل کرنے کے لیے ملک بھٹک رہا ہے، لیکن کچھ دن پہلے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ نے مہنگی ترین 170 گاڑیاں امپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی، اور اس وقت یہ جو گاڑیاں ہیں یہ کراچی پورٹ پر کھڑی ہیں، اور ان گاڑیوں میں BMW، مرسڈیز، فراری، لینڈ کروزر، پراڈو سمیت 170 مہنگی ترین گاڑیاں شامل ہیں۔ عوام کے استعمال کے آلو، پیاز، ٹماٹر اور ادویات اس وقت بندرگاہوں پر گل سڑ رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے LCs نہیں کھولی جا رہی، لیکن اس امپورٹڈ اور نااہل حکومت نے اپنی عیاشیوں کے لیے 170 مہنگی ترین گاڑیاں امپورٹ کر لی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔